ہم صرف سنت ان چیزوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے. 4 شادیوں کی بات کو سنت میں لے کے کیونکہ وہاں پہ ہمارا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. صوفی دیتا ہے لیتا نہیں، اور جو لیتا ہے وہ صوفی نہیں ہوتا. پیروں کی کوٹھیاں بنگلے اور جو بندہ اے سی والے کمروں میں یا بڑے بڑے بیڈوں میں یا گاڑیوں میں بیٹھ جائے وہ تو صوفی بن ہی نہیں سکتا. لیکن آج ہر بندہ صوفی بن کے بیٹھا ہے. یہ آج کاروبار ہے. السلام علیکم ناظرین، صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ناظرین، آج کے دور میں جب انسان مختلف بیماریوں اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اکثر وہم اور جعلی عاملوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. وہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ مسائل کا اصلی حل تو قرآن و سنت کی روشنی، اہل بیت کی محبت اور صوفیہ کرام کے راستے پر ہے. مسائل سے نجات کیسے ممکن ہے اور اصلی اور جعلی عاملوں میں کیا فرق ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا علی اویس چشتی صاحب. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے لجپالوں کا. اچھا بابا جی، آپ ہمیں یہ بتائیے جی کہ یہ صوفی ازم کیا ہے؟ دیکھو جی، جو صوفی ازم ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے وہ صحابہ صفا، جن میں صوفیوں کا جو کمانڈر ہے نا وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی ہے جی اور حضرت ابو ذر غفاری ہے. یہ در مصطفیٰ پہ بیٹھتے تھے اور سرکار کے دار کا میں درویش، یہ جو لفظ درویش آتا ہے یہ بھی یہاں سے نکلتا ہے، اور فقیر صحابی یہ بھی یہاں سے نکلتا ہے. اور ان کے کمانڈر ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری. لیکن آج ہر بندہ صوفی بن کے بیٹھا ہے. اگر 40 سال حرام کا لقمہ نہ کھائے، 40 سال زنا نہ کرے، 40 سال اس زبان سے کسی کی گلا غیبت جھوٹ نہ بولے، تو پھر اس سے معرفت اور حقیقت کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ بندہ صوفی بنتا ہے. اگر ذہن میں شابت کا خیال آ جائے تو وہ بندہ کبھی ولی، صوفی، فقیر، درویش نہیں بن سکتا. اور آج جو صوفی ہیں، درویش ہیں، ان کی لڑائیاں اتنی ہیں درباروں پہ کہ اللہ معاف کرے، پاکستان کی جتنی گدیاں ہیں اس میں کوئی ایک گدی پہ پیر کھڑا ہاتھ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ ہماری گدی میں لڑائی نہیں ہے. لیکن یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے. صوفی ملاتے ہیں اور جنگ کو اور دشمنی کو، نفرتوں کو دور کرتے ہیں. یہ کیسے صوفی ہیں جو امت محمدیہ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے اپنی گدیوں کی خاطر؟ سکے بھائی کو سکا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے باپ کی اولاد نہیں ہے. یہ صوفی ازم نہیں ہے، یہ آج کاروبار ہے. جو صوفی لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، فقیر لوگ، وہ آج جنگلوں میں چلے گئے ہیں. ان کی حالت دیکھ کر اچھا بھلا بندہ کرات کاٹ جائے گا، کیوں کہ یہ یار کیسا صوفی ہے. لیکن ان کے اندر حقیقت جو دروازے ہیں نا، ان کے دل جو ہے وہ باطن ان کے جو ہے نا کھلے ہوئے ہیں. وہ لوگوں کو کچھ دیتے ہیں. صوفی کا کام کیا ہے؟ صوفی کا کام دینا ہے، لینا نہیں ہے. صوفی دیتا ہے لیتا نہیں، اور جو لیتا ہے وہ صوفی نہیں ہوتا. جیسے پیر دستے عطا ہوتا ہے، دستے گدا نہیں، مانگنے والا پیر نہیں ہوتا. پیر کا کام ہے دینا. لیکن آج پیروں کی کوٹھیاں بنگلے اور جو بندہ اے سی والے کمروں میں یا بڑے بڑے بیڈوں میں یا گاڑیوں میں بیٹھ جائے وہ تو صوفی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تو جو رسول اللہ کی سنت ہے اس کے خلاف چلا گیا. اور وہ لوگ آج بھی جنگلوں میں، قبرستانوں میں، ورانے میں بیٹھے ہیں جو صوفی لوگ ہیں. باقی لوگ جو آج ہیں وہ دین سے دوری کرنے والے لوگ. لیکن بابا جی، اکثر ایک بات سنی جاتی ہے جی کہ جی قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کو ترک کرنا یا جنگلوں میں نکل جانا، وہ اس کو یعنی دین کے یا شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ اس بارے میں وضاحت میں فرمائیے. یہ بتاتا ہوں. جی دیکھو، جو بھیڑ ہے، میں اس شہر میں آیا ہوں، میرے سر میں درد ہو گئی ہے دنیا کا نظام دیکھ کے. میری نظروں میں ہزاروں میں ایسے واقعات دیکھیں جن میں مجھے ذہنی ٹینشن ہو گئی ہے. تو جنگلوں میں جو بیٹھا ہے صوفی، وہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہے، دنیا کو ترک کر کے بیٹھا ہے. لوگ بھیڑ نہیں چاہتے. درویش صوفی بھیڑ نہیں چاہتے کہ میرے پاس آدم ہو، عورتیں، مرد ہو. نہیں، صوفی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. اور جو کہتے ہیں نا یہ صوفی درویش شریعت سے دور ہو گئے، نہیں، وہ شریعت کے دائرہ پہ بند ہے. نہیں، لیکن انسانوں سے دور نکل جانا، جنگلوں میں چلے جانا. یہ
بہت اچھا سوال کیا ہے. معرفت، حقیقت، ہوں، جو رب کو ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، ہوں، وہ اکیلے پن میں ڈھونڈنا ہوتا ہے. ہوں، آج دنیا میں بیٹھ کے قرب الہی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. جو ایس صورتحال ہمارے مزارات میں ہو رہی ہے ہوں، ہیں. آج دیکھو محرموں کے دن ہیں، ڈھول چل رہے ہیں، پیر پیچھے ہیں، آگے ڈھول والا ہے، پیچھے عوام ہے. یہ صوفی ازم نہیں ہے، درویشی نہیں ہے. صوفی آج صرف فقط جو حضور بابا صاحب فرید الدین مسعود شکر گنج کنویں میں چلے گئے، اس کی حقیقت بھی لوگ ہمیں غلط بتاتے ہیں. کیونکہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے تو رسے سے اتر جاتے تھے ہوں، اور صبح فجر کی نماز سے پہلے نکل آتے تھے، مسجد میں نماز پڑھتے تھے با جماعت. وہ دور پرسکون دور تھا. آج جو دور ہو گیا ہے، اس دور میں بیٹھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ درویش صوفی اللہ کی رضا کے لیے کوئی راستہ ایسا چن لیتے ہیں جس میں ان کو تکلیف نہیں. رب راضی ہوتا ہے، دنیا کو انہیں راضی نہیں کرنا. وہ تارک نہیں ہوتے نماز کے نہ دین کے. وہ جو بندہ جاتا ہے ان کے پاس ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. نگینا جو پتھر ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. جب کوئی ان کے پاس چلا جاتا ہے پھر وہ کچھ لے کے آتا ہے. اگر کسی گدی والے پیر کے پاس چلے جائیں جو جیب میں کرایہ ہوتا ہے نا، وہ بھی دے کے آتا ہے. پھر پیدل آنا پڑتا ہے. فقیر، صوفی، درویش اور آج کے دور کے پیر کا بڑا مسئلہ ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیہ عورت نے، کافرہ عورت نے جادو ٹونا کیا اور وہ تویز بنا کے، گڈھا بنا کے خوہ میں پھینک دیا، تو جبریل علیہ السلام نے سورت ناس اور فلق آ کے بتائی. یہ 21 دفعہ پڑھ کے کوئی عام آدمی بھی اپنے اوپر بھی پانی پہ پڑھ کے پھونک مار سکتا ہے، کسی اور دوسرے اپنے بہن بھائی بیٹے بیٹی کو بھی دے سکتا ہے. ہوں، لیکن اسی اس چیز سے دور ہیں. ہم بابے کے پاس جانا ہوتا ہے، ہوں، بابے سے تویز لانا ہوتا ہے. ہوں، لیکن جال سازی ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو اصل میں گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے. ان کو سنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سنت اپنانی چاہیے. لیکن جب پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ غیر محرم ہیں، وہ ان کے محرم نہیں ہیں. جیسے عورت مر جاتی ہے تو جنازے میں کوئی کسی غیر محرم عورت کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہوں، تو جو بازاروں میں بیٹھ کے مہندیاں لگواتی ہیں مردوں سے، ہیں کپڑے ایسے پہن لیتی ہیں اور پاؤں سے لے کے اس جگہ تک وہ مہندیاں لگواتی ہیں، وہ ان کے محرم ہوتے ہیں. مرنے والی عورت کو تو ہاتھ نہ لگائیں. تو یار جو زندہ پھر رہی ہے ان کو کیا کہیں. گلی گلی میں بابے بیٹھے ہیں. ہاں جی. خواتین ادھر جا کے مانگتی کیا ہیں کہ جی میرے دیور کو یہ کر دو، یا میری نند جو ہے اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دو، مجھے کوئی بابا جی اچھا سا تعویذ دے دیں. آپ اس بارے میں بتائیے کہ اس کا دین اور شریعت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جی، جو لوگ بیٹھے ہیں آج میں دکانداری کہتا ہوں، جی. دکانداری کھول کے، ہوں، وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے دور ہیں. ہوں، کسی کی بیٹی کے چہرے پہ نظر پانے والا بندہ ہوں، جو ہے نا اللہ کی ہر حقیقت سے محروم رہ جاتا ہے. ہوں، اور ہمارے پاس جب عورتیں آتی ہیں ہم ان کو نظریں پاڑ کے دیکھتے ہیں، اور ہماری نظریں صرف مرد بیٹھے ہوں تو وہ مردوں کو الگ بٹھاتے ہیں اور عورتوں کو الگ بٹھاتے ہیں. نہیں، ایک بھائی گیا ساتھ، ایک ماں گئی ہے بیٹی کے ساتھ، وہ الگ کیوں؟ ہوں، یہ بالکل رسول اللہ کی شریعت سنت سے دور لوگ ہیں. ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے مال سے. ہوں، ہیں دین سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اگر یہ دیندار ہوں تو آنے والی بیٹی کے سر پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا. وہ باپ بھائی بیٹا جو محرم ہے وہ رکھے. غیر محرم بندہ کسی غیر محرم عورت کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا. پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر باپ ہے ان کا یا بھائی ہے؟ نہیں، یہ بالکل طریقہ خلاف سنت ہے. یہ طریقہ جو ہندو جوگی دوسرے مذہبوں کے بیٹھے، یہ ان سے بھی آگے ان نے آج طریقہ اپنا لیا. یہ رسول اللہ کی سنت شریعت ہیں اور حدیثوں کی یہ لوگ نفی کر رہے ہیں. اچھا بابا جی، صوفی ازم میں ایک خاص چیز ہوتی ہے عشق کا تصور. ہاں جی. عشق اور صوفی ازم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جو عشق ہے نا اور صوفی ازم کا، یہ ہے اتنا گہرا لگاؤ ہے. اگر میں اس پہ بول پاؤں تو لوگ آج بھی مجھے کافر کہہ دیں گے. کیوں کہ عشق جو ہے نا وہ پھر زنجیریں بھی پوا دیتا ہے. جیسے میرے امام رسول اللہ کے نوت سے مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے
امام زین العابدین کے جو گلے میں پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں تھیں، یہ عشق تھا رسول اللہ کے دین کا عشق۔ مولا حسین علیہ السلام نے قربان ہو کے ہمیں بتایا ہے کہ دین یہ ہے، یہ دین نہیں کہ ہم رنگ رنگ کے کپڑے پہن کے جبے کبے پہن کے ہم آل رسول سے دشمنی مول لیں، یہ دین نہیں ہے اور نہ ہی یہ عشق ہے۔ عشق میں اگر وہ مثال دیتے ہیں نا مجنو کی، اس کو حقیقت میں عشق کس سے تھا؟ اپنے مرشد سے، اور مجنو کا جو مرشد ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ مجنو کا جو مرشد ہے امام حسن علیہ السلام ہے۔ یعنی وہ جو لیلا سے عشق ہے وہ علامتی ہے، وہ تو کہانی ہے، وہ ہم بھی کہانی بنا دیں۔ وہ حقیقت تھا کہ اپنے مرشد کے چہرے پہ نظر آتی تھی، اور ایک دوان حاجی شہر ہے، بورے والے ہونے کا مزار ہے، اور یہ اور مجنو دونوں پیر بھائی ہیں اور امام حسن پاک کے خلیفے ہیں۔ تو جب آپ مولا حسن پاک کے چہرے کو تک رہے تھے نا، مہمان آئے تھے، 2 گلاس پانی تھے، وہ پانی ڈل گیا تو مولا حسن علیہ السلام نے لقب دیا تو مجنو ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے، میرے دادا مرشد نے، یہ میرے منیر میں بھی لکھی ہے کہ وہ عشق حقیقی خدا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اور مولا حسن سے محبت کا جو لفظ ہے، وہ مجنو محبت کرتا تھا مولا حسن سے۔ یہ نفس، یہ جو فرضی کہانیاں ہیں جو انہوں نے بنا دی، یہ بن گئی عشق کی، یعنی کہ علامتی ہیں۔ علامتی۔ اچھا بابا جی، آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ایک لفظ ہوتا ہے محبت، ہاں جی، اور ایک لفظ آپ اس کا ذکر کر رہے تھے مودت۔ جی۔ یہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ مودت اور محبت میں یہ فرق ہے، محبت مجھے ہو جاتی ہے آپ سے یا کسی بھی بندے سے، تو وہ اگر مجھ سے جدا ہو جائے یا مجھے چھوڑ دے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ جیسے اپنے ماں باپ سے، ماں باپ سے، دوست سے، بہن بھائی سے، جی کسی سے بھی۔ جیسے میری والدہ فوت ہوئی ہے 11 جولائی کو، آج تک پیر صاحب کو پتہ ہے کہ میں نہیں بھول سکا۔ ہر روز گلاب کے پھول، میں نے یہ 2 دن آیا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں کہ میں نے ہر روز ماں کی کپڑے پہ پھول ڈالنے ہوتے ہیں کہ بندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ محبت ہے، اس کے بغیر میں زندہ ہوں۔ تو محبت ایسے ہوتی ہے جیسے پانی، مچھلی پانی سے کرتی ہے، جب ہم اسے نکالتے ہیں تو وہ قربان ہو جاتی ہے، اس پہ ہم چھری نہیں پھیرتے، تکبیر نہیں پڑھتے، لیکن وہ اتنی پاک ہے کہ وہ پاکوں کی محبت میں محبت کرتی، وہ اتنی پاک ہو جاتی کہ ہم کھا لیتے ہیں بغیر چھری کے۔ یعنی مودت کا مطلب ہے کہ محبت کی وہ سطح جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ ایک سکتے۔ پل بھی نہیں زندہ رہ سکتے۔ پانی سے مچھلی پکڑی، باہر نکلی، مچھلی شہید ہوگی۔ اور محبت کرنے والے لوگ جتنے بھی اہل بیت سے محبت کرتے وہ سب شہید ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آؤ مل کر رہیں، مل جل کر رہیں۔ کن لوگوں کو کہا؟ مولا علی علیہ السلام، وجولادہ چہرے والا، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا میری بیٹی، مولا حسن، مولا حسین، یہ ہم مل جل کے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کھائیں گے، اور بغیر حساب کتاب وہ جنت جائیں گے۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ اچھا بابا جی، یہ آپ نے ذکر کیا تھا حضرت بابا فرید الدین گن شکر کا، جی سرکار، کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عشق تھا۔ ان کا عشق کیسا تھا، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ جو حضور بابا فرید الدین زہد الانبیاء، اللہ کے نبیہ جتنا زہد نکالا ہے، ان کی جو محبت ہے نا، محبت ہے اہل بیت سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ جب محرم آتا تھا نا جی تو 5 دن پہلے وہ تہ خانے میں چلے جاتے تھے، اور حضور نظام الدین کو کہتے تھے دیوے چراغ دربار کے سارے بند کر دو۔ تو 40 دن چلا جو بابا فرید الدین تہ خانے میں بیٹھ کے کرتے تھے، اور جب محرم سفر آ جاتا تھا مولا حسین علیہ السلام کا چلم، اس کے بعد باہر نکلتے تھے۔ آج بھی انہی کے مزار پہ یہ طریقہ ہے کہ جب 9 کی رات ہوتی ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے، 40 دن مولا حسین کے چلم تک حضور بابا صاحب کا دروازہ بند ہوتا ہے، کیونکہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے قدموں میں چلے جاتے ہیں۔ اور بابا فرید الدین وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں جاتے اپنے پیروں پر ہی چلتے تھے، گھٹنوں پہ اور کنیوں پہ چلتے تھے۔ اور دریائے فراق کا پانی لے کے خادم آیا ہے کہ حضور یہ پانی سے آپ وضو فرما لیں، نماز پڑھنی۔ آپ نے لوٹے کی طرف دیکھا، پانی پہ نظر ڈالی، لوٹا توڑ دیا، جو 65-70 سال سے آپ کے ساتھ تھا،
खलीफा ने क्या हजूर ये क्या है? कहा ये आले रसूल से गद्दारी करने वाला बेवफा पानी है। अगर इनको पता था कि रसूल अल्लाह की आल बच्चों पे पानी बंद है, तो ये जब सैलाब आता है गाँव के गाँव तबाह कर देता है, तो ये दुश्मनाने अहले बैत को डुबो कर जाके मौला हुसैन और मौला हुसैन के बच्चों को के कदम चूमता, तो इस पानी को मैं भी इस्तेमाल कर लेता, लेकिन नहीं किया। जैसे मौला हुसैन सलाम ने 72 को पाक कर दिया, उनको पानी की ज़रूरत नहीं थी, नमाज़ें पढ़ते थे। इसी तरह बाबा फरीदुद्दीन मसूद शेखर गंज को भी अल्लाह ने मौला हुसैन की मदद में पाक कर दिया कि आपने भी 40 दिन चिल्ला भी काटा है, रोज़ा भी नहीं छोड़ा और पानी भी इस्तेमाल नहीं किया। तो हजूर बाबा फरीदुद्दीन का तरीक़ाकार ये था, ज़मीन पे बैठते थे। आज लोग गद्दियों में बैठे हुए, उनकी औलाद, मैं भी औलाद हूँ, सूफ़ों में बैठते हैं, गद्दियों में। ये बाबा फरीदुद्दीन ने सारी ज़िंदगी नहीं किया, आप ज़मीन पे बैठते थे। जब कोई मरीद आता था तो साथ बैठाते थे। एक दफ़ा आपकी कमर में दर्द हुआ, जब दर्द हुआ तो आप चारपाई पे बैठ गए। जब कोई मरीद आता था आप खड़े हो जाते थे कि भाई मेरी कमर को है दर्द, तो आज इसलिए मैं चारपाई पे बैठ गया हूँ। ऐसे चारपाई को पकड़ लिया आपने तो बैठ गए। वो जितना चेर आप बैठे तो हर आने वाले मरीज को बताया कि मेरी कमर में दर्द है। तो वो तकलीफ़ ज़्यादा थी, बैठे रहते ज़मीन पे, तो वो तकलीफ़ कम थी, लेकिन लोगों को बताना था कि अल्लाह की ज़मीन पे जो बंदा बैठ जाता है, जैसे मौला अली पाक ने फरमाया, जो बंदा ज़मीन पे बिछ जाता है अपने आप को ऐसे मिटा देता है कि जैसे ज़मीन पे घास होता है, तो फिर बंदा मार्फत और हकीकत अल्लाह के करीब हो जाता है। जब तक तगब्बर का राई के दाने जितना भी ज़हन में फतूर हो, तो बंदा वली नहीं बन सकता, सूफ़ी नहीं बन सकता, दरवेश नहीं बन सकता। जब मिट जाए कि लोग उसके ऊपर पत्थर भी बरसाएँ, तो कहे हाँ ठीक है, जैसे बाबे बुल्ले शाह को लोगों ने पत्थर भी मारे हैं, काफिर भी कहा है। आपने कहा आहो आहो, क्योंकि मौला अली से मदद करते थे, हर वक्त मौला अली के नारे लगाते थे। तो बाबे बुल्ले शाह का किसी ने जनाजा नहीं पढ़ाया, 8 दिन जनाजा किसी नहीं पढ़ाया, खुशबू आती रही है। 8 दिन एक सैयदजादा आया है, वो भी जो खाने का भी मदीने में आज ड्यूटी दे रहे हैं, उनको यहाँ हमारी ज़बान में खुसरा कहते हैं, वहाँ जो वो आया है, उनने जनाजा पढ़ाया है कि आओ। मैंने कहा क्यों? कि मौलवियों ने जंग छेड़ ली। वो हक बात कहता है, जब भी कोई हक बात कहेगा उसके ऊपर पत्थर भी बरसेंगे, उंगलियां भी उठाएंगे और उस पर कुफर के फतवे भी लगेंगे, क्योंकि वो हक बात है कि अली हक है। तो हक बात जो भी कहेगा वो सूली पे ज़रूर चढ़ेगा। अच्छा बाबा जी, नफ्सियात, आसेब हाँ जी। और हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, जैसे कि मर्दों में, औरतों और मर्दों दोनों में शिज़ोफ्रीनिया है, या औरतों में हिस्टेरिया। जब ये बीमारियां होती हैं तो हम उनका सारा मलबा जिन्नात पर डाल देते हैं। क्या आप समझते हैं कि जिन्नात जो हैं वो इंसानों पर कब्ज़ा कर सकते हैं? देखो जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान में अल्लाह के मलाइका आते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं। तो जिस जगह अल्लाह के फरिश्ते आते हैं वो नूरी हैं, और ये नारी हैं। तो जिस जगह नूरी बैठा हो वहाँ नारी तो जाता ही नहीं है, कब्रिस्तानों में नहीं होते। हाँ, हिंदू मज़हब गैर मुस्लिम जो जनात होते हैं वो अपनी कानों में को बंद रखते हैं कि कोई आवाज़ ना सुनाई ना दे। और जो मुसलमान होते हैं वो सारे जनात जितने भी रुए ज़मीन में बसते हैं वो मौला अली के मरीद हैं। उनको कलमा मौला अली ने पढ़ाया जब वो खूह में मौला अली ने जंग लड़ी है। जाफर जिन यानी जिन्नात का तस्वुर है जिन, इंसान, पत्थर और जन्नात, ये जन्नत में जाएंगे और दोज़ख में जाएंगे। जो वो जन्नात जो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, और जो जन्नात है आज का लगे हुए, इनमें सबसे ज़्यादा तो औरतों को लगते हैं। क्यों लगते हैं? ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जन्नात नहीं लगते, औरतों को ज़्यादा लगते हैं जो है ना जिन नहीं लगते, जन लगते हैं। जन क्या होता है? जब एक लड़की कॉलेज में जाती है, माँ बाप उसे वकील, डॉक्टर या बड़े ओहदे पे देखना चाहते हैं, और वो पहले दूसरे तीसरे साल में ज़हनी तौर पे
کسی کی محبت میں مطلع ہو جاتی ہے. اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تیرے ماں باپ نے رشتہ نہیں دینا. لڑکا کہتا ہے پھر ہیں کیا کریں؟ وہ لڑکی کہتی میں اپنے آپ کو جینے لگا لیتی ہوں اور یہ میں نے نکالے ہیں. اچھا، یعنی وہ جن ہوتا نہیں ہے، وہ وہ ڈرامہ کرتی ہے. جن ہوتا ہے جن، ہاں. یعنی عشق، کسی کے عشق میں پھنس جانا ہاں. ہے، وہ ڈرامہ کرتی ہیں. وہ جن نہیں ہے، وہ جاننا ہے. جاننے اور ماں باپ کو اتنا ذلیل کرتی. میں اپنی آنکھوں سے بہت زیادہ پاولپور سائڈ، کوٹ ادو بڑے علاقوں میں گیا ہوں. اور دوسرا ہوتا ہے کالا جادو. اور کالے جادو سے لوگ جنات قید کر کے جو آمبل بیٹھے ہیں، جیلی آمبل فراڈ کر رہے ہیں امت محمدیہ سے، وہ جادو کر کے علم پڑھ کے جنات چھوڑ، وہ قید کے ہوتے ہیں امبل سے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. پیسے لے لے. جب وہ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں وہ نکالتے ہیں تو پھر وہ ہٹاتا ہے، دوسرا توڑ دیتے ہیں. وہ لوگوں کو ذلیل پریشان کرنا یہ امت محمدیہ میں نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ مردود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے دور ہیں کوئی بھی ہے. اچھا بابا جی، آپ نے خود ہی خیر وضاحت کر دی ہے، لیکن میں اپنا سوال ایک دوسرے اینگل سے کرتا ہوں جی جی کہ یہ جنات کا سایہ زیادہ تر عورتوں پہ ہی کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ مرد بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں، ان پہ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ جنات جو ہوتا ہے نا، ان کے اوپر جان کیوں نہیں ہوتا؟ یہ شب پرست ہوتا ہے. ہم. اور یہ لڑکیوں، جوان لڑکیوں پہ جو واش روم میں زیادہ ٹائم بیٹھ جاتی ہے یا اس طرح کے نظام ہے، خوشبو لگا دیتی ہیں، اکیلی کہیں نکل جاتی ہیں تو ان کو سایہ جنات لگ جاتے ہیں. ہم. ہیں وہ بھی 5%. اور جو پیچھے 95% ہے وہ جنات نہیں ہوتے، وہ جان ہوتا ہے. وہ جان ہوتا ہے، عاشق لگا ہوتا ہے. یونیورسٹی میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ فلاں جو پڑھائی کرتے ہوئے مجھے اس کی کزن نے بتایا کہ بابا جی اس نام کے لڑکے سے یہ محبت کرتی ہے، چاچے کی بیٹی تھی. اور دوسرا اس نے بتایا کہ یہ اس لڑکے سے محبت کرتی ہے، اس کی بہن ہے. یعنی اس پہ جادو ٹونا تھا، اس جو بچی اور دوسریوں پہ تھا جان کا سایہ. آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی لڑکیاں بڑے اچھی تربیت کی بھی مالک ہوتی ہیں، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں لڑکے نالائق ہوتے ہیں کہ وہ کسی جان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں بڑی بہادر ثابت ہوتی ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے جس بیٹی کو ماں باپ کا پاس ہے عزت کا، وہ تو یونیورسٹیوں میں جائے، کالج میں جائے، بازار میں جائے. جیسے بی بی رابعہ بصری ادھی کلندر ہے، تو وہ رہتی کن کے دروازے پہ تھے؟ کنجروں کے دروازے پہ. لیکن ان کے کپڑے بھی دھوتی تھی، بڑائی والے کپڑے بھی دھوتی تھی، لیکن تھی کلندر. اسی طرح بابا بلّہ شاہ کہاں رہا ہے؟ کنجروں کے دروازے پہ، لیکن تھا ولی کلندر. اس طرح کے بری جگہ پہ اچھی چیز رہتی ہے. یعنی سارے آپ کے اپنے دل اور ذہن کی بات ہے. ذہن کی بات ہے. اور جو بچیاں بہت بڑا ترقی کر جاتی ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے کہ ان نے ماں باپ کی عزت کا تحفظ کیا ہے. وہ اس لیے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بہت لوگوں نے ان کو آفر بھی کی، لیکن ان نے صرف ماں باپ کی عزت کو مد نظر رکھا، سر پہ دوپٹہ پاک بی بی زہرا کا تصور کر کے رکھا، پھر ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ گمراہی سے بچی رہی. گمراہی سے بچی رہتی. آج ذہنی مریضہ ہو جاتی ہیں. وہ کار کی ٹینشن سے، اگر کوئی کسی کا دل بڑا ہے گاڑی جھوٹنے کا یا اس طرح کا، ان کو کار میں نہیں ملتی، وہ چچڑا پن ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتی ہیں، ذہنی نفسیات کا جو مریض بن جاتی ہیں. ان کا علاج بڑے اچھے طریقے سے روحانی طور پہ ماں باپ کر سکتا ہے، بھائی کر سکتا ہے. کیسے؟ ایک تو ان کو ٹائم دے، ٹھیک ہے، ایک ان کو اپنے ساتھ جس حد تک جا سکے کما لے، یعنی کہ ان کا ذہن فریش کرنا ہے. اگر ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا تو پھر زیادہ بیماری لگتی ہے، پھر ہو جاتی ہے بابوں کے پاس، وہ یعنی احساس کمتری کا شکار بھی شکار ہو ہوتی ہیں، جاتی ہے. کیونکہ گھروں میں اکثر ہمارے کلچر میں ہے کہ لڑکوں سے زیادہ محبت ہے اور لڑکیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ بھی یعنی سلسلہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے. کیوں کہ میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے تھے، تو بی بی بیٹی کو ملتے تھے تو سرکار ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے. اور جب پاک بی بی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی تھی
تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے۔ واہ آج داڑھی سنت، مسواک سنت، جی حلوہ کھانا سنت، لیکن یہ کوئی مولوی پیر نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ لیکن نہ تو کوئی باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور نہ ہی کوئی بیٹی سیدہ کائنات معصومہ کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری خدائی کی مالکہ جیسی ہے، اس لیے سنت نہیں بنا ہیں۔ یہ صرف حاصل جو ہے نا وہ کائنات میں دو ہستیوں کا ہے، یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جب بیٹی گھر جاتی تھی تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب سرکار گھر آتے تھے کمری تو بیٹی کھڑی ہو جاتی۔ یہ صرف جو ہے نا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس لیے سنت نہیں بن سکا۔ ہر باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف سنت ان چیزوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم 4 شادیوں کی بات کو سنت میں لے کے، کیونکہ وہاں پہ ہمارا اپنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جس میں واقعی پسنا پڑتا ہے انسانیت کے لیے، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھو نا جی، شادیاں 4 کریں، لیکن جو پہلی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو، ہماری بیٹی کے ساتھ ہو، تو ہم ناقابل برداشت ہے۔ وہ کسی باپ کی بیٹی نہیں ہے یار، ایسا ہی ہے۔ ہیں؟ اگر دوسری کر لی تو دوسری کسی باپ کی بیٹی نہیں ہے، پھر عورت کو اجازت نہیں ہے پہلی دوسری تیسری کرنے کی، اگر خامد فوت ہوئے اس کے بعد، ہیں؟ تو یہ بندہ ظلم کی زیادتی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی شادیاں کی، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر کسی کا خامد فوت ہو جائے تو تسی اس عورت کو اپنا لو، لیکن اس کو عزت اتنی دو جویں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو دی، اس طرح عزت دے، تو پھر تو بندہ اور ان کے حقوق پورے کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن جو لوگ آج کسی کی بیٹی کو تکلیف دیتے ہیں، کل کو ان کی بیٹی کو بھی تکلیف آئے گی۔ یہ معاشرے میں بہت برا رواج چل پڑا ہے کہ یہاں پر دھوکے بازی اتنی ہو رہی ہے کہ عورتیں بھی وہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ کیسے؟ وہ جب بندہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے نا تو وہ بھی آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے یار؟ جو بچے، میں 56-57 سال کی عمر ہو کر برداشت نہیں کر رہا ماں کی جدائی کو، تو وہ 6-7 سال کا 5 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ ماں کے بغیر مر جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا۔ وہی کم طریقہ ساسے کم طریقہ شکار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ سے سایہ ماں کا اٹھ گیا، باپ نے دوسری کر لی، وہ کدھر جائیں؟ پھوپھی کے پاس جائیں، ماسی کے پاس جائیں، کسی چچے کے پاس جائیں، تائے کے پاس جائیں، وہ ان کے بچے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کسی بھائی کا بیٹا نہیں ہوتا، کسی بہن کا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ ہی اپنے بچوں کو فوکس دیں گے، جو بھتیجا پنیواں اس پہ نہ پھپھی نہ ماسی کوئی بھی فوکس نہیں دے گا۔ اس لیے عورتوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غیر محرموں کی طرف نہ دیکھیں گے، مردوں کی طرف نہ دیکھیں، صرف اپنے خامد پہ جو ہے نا ان کی برائیوں کو دور کرے، پیار سے ان کو ٹائم دے تاکہ وہ دوسری طرف نظر نہ اٹھائے۔ اور میں مرد کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ اپنی عزت کو للام نہ کرے، کسی غیر محرم عورت کو دیکھے گا تو پھر اپنی بیٹی بہن نہیں بچے گی۔ جیسے وہ ایک بادشاہ ہے نا، وہ چلا گیا تجارت کرنے، تو اس کو 10-15 سال لگ گئے، لمبے نکل جاتے تھے، تو اس کا ذہن جو بنانا پہ یار بڑے سال ہو گئے مجھے، میں کچھ برائی کر لوں۔ اس نے اس علاقے میں تمبو لگائے، کیمپ لگائے، تو کوئی عورتوں کو بھیجا بھی یہاں سے نا کوئی مجھے عورتیں لے آ دیں۔ کوئی عورت گئی، اس نے کوئی پیسوں کا لالچ دیا، وہ عورت لے آئی۔ جب بادشاہ اس کے کمرے، اس نے کہا جی مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے، آپ نہیں، کمرے میں چلا گیا۔ جب اس کی نظر جو ہے نا، یہ بات جو یہ دل کی آنکھ کھلی، دماغ جو کھلا، تو اس نے توبہ کی، آنکھیں بند کیا، دوڑتا ہوا واپس آ گیا روتا ہوا۔ اور انہوں نے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بس جو کچھ ہو گیا، یہ آپ پیسے لیں، جو کچھ طے کیا اس سے زیادہ لیں، آپ چلی جائیں۔
ہوں، لوگ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا یہ بات کو چھوڑ دیں، اسے پتہ چلا کہ پیچھے میری بھی جوان بیٹی ہے، ہوں، اور اس کے ساتھ بھی ماجرا وہی ہوا جو اس کے ساتھ ہوا، وہ بھی کسی کے پاس، ان کے پاس خرچہ نہیں تھا، ختم ہو گیا، ان نے خود کسی کو کہا کہ ہمیں یہاں بادشاہ آیا کیمپل گیا ہے، ہمیں ان کے پاس لے چلیں تاکہ ہمیں کوئی 10-15 دن کا خرچہ دے دے۔ وہ ماں بیٹی چلے گئے۔ ہوں، جب اس بندے نے دیکھا، اس نے کہا نہیں کہ میری بیٹی بھی جوان ہے، اس کی عوض اپنی بیٹی کی عزت بچی۔ اگر وہ اس کی بیٹی کی عزت لیلام کر دیتا تو پھر اپنی بیٹی کی عزت بھی نہ بچتی۔ نو، اس لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے باپ بھئی کسی غیر مرد اور کی طرف نہ دیکھے۔ اگر بیٹی ایک دن کی بھی ہو جائے، یہ نہیں کہ 15-16 سال کی بیٹی ہو، نہیں، ایک دن کی بھی ہو تو باپ توبہ کر لے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی ہے۔ اگر باپ اس طرف نہیں جائے گا تو پھر اللہ کا قرآن ہے کہ میں اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہ زانی بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے گناہ ہوتا نہ دیکھے، میں اسے موت ہی نہیں دیتا۔ میں اسے دنیا میں ذلیل کر کے مارتا ہوں جو کسی کی عزت کو برباد کرتا ہے۔ تو آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم غلط چل رہے ہیں تو ہمارے گھر بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہم صرف اپنے گریبان میں جھانکیں ہوں، تو ہم توبہ کریں کہ یا اللہ پہلے والی جو ہے نا غلطیاں معاف کر، ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ کر۔ تب ہوگی جب ہم دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رکھیں گے۔